لک الحمد یا اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ اما بعد۔ سلسلہ ہے تذکرہ اسلاف کا۔ اس مبارک سلسلے میں ہم اپنے اسلاف کا، اپنے بزرگوں کا ذکر خیر، ان کے یوم ولادت اور عرس کی تاریخوں پر کرنے کی سعادتیں حاصل کرتے ہیں۔ آج جس عظیم الشان شخصیت کا ہم ذکر خیر کرنے جا رہے ہیں وہ ہیں شہزادہ استاذ الہند، ملک العلماء، بحر العلوم، حضرت علامہ عبدالعلی محمد فرنگی محلی لکھنوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ آج آپ کا ذکر خیر ہم اس مناسبت سے کرنے جا رہے ہیں کہ 12 رجب 1225 ہجری کو حضرت کا وصال ہوا تھا۔ 12 رجب کو آپ کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے یہ بیان ہم اپنے ناظرین تک پہنچانے کی سعادتیں حاصل کر رہے ہیں۔ آپ سے عرض ہے کہ اول تاخیر بیان کو سماعت فرما کر کے بارگاہ بحر العلوم میں آپ بھی خراج عقیدت پیش کرنے میں اپنا حصہ شامل کیجیے۔ ملک العلماء بحر العلوم علامہ عبدالعلی محمد فرنگی محلی لکھنوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، یہ فرزند و تلمیذ استاذ الہند ملا نظام الدین محمد سہالوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہیں، اور یہ ملا نظام الدین محمد سہالوی یہ بانی درس نظامی ہیں۔ ملک العلماء بحر العلوم اپنی ابتدائی عمر میں تحصیل علم کی جانب، علم حاصل کرنے کی جانب زیادہ راغب نہیں تھے، زیادہ علم کے حصول کی طرف آپ کی دلچسپی نہیں تھی۔ حضرت شاہ پیر محمد چشتی لکھنوی رحمت اللہ تعالی علیہ کے مزار مبارک واقع ٹیلا دریائے گومتی لکھنؤ کے عرس مبارک کے موقع پر ایک ایسا حادثہ رونما ہوا جس نے بحر العلوم کی زندگی کا رخ بدل دیا۔ جی ہاں، دریائے گومتی کے ٹیلے میں لکھنؤ میں ایک مزار پاک ہے حضرت شاہ پیر محمد چشتی لکھنوی رحمت اللہ علیہ کا۔ اس مزار کے عرس کے موقع پر ایک ایسا حادثہ ہوا کہ جس حادثے نے بحر العلوم کی زندگی کا رخ ہی بدل دیا، زندگی کو ایک نئی دشا اس عرس کے اس حادثے نے دیا۔ ملا نظام الدین محمد سہالوی کے استاذ ملا غلام نقشبند لکھنوی کی درسگاہ یہی تھی۔ ماضی قریب کے ایک فرنگی محل عالم مفتی محمد رضا انصاری فرنگی محلی، سابق استاد شعبہ دینیات، مسلم یونیورسٹی علی گڑھ، اپنی کتاب بانی درس نظامی مطبوعہ لکھنؤ 1973 میں لکھتے ہیں کہ ملا غلام نقشبند مدرس بھی تھے اور رشد و ہدایت کے فرائض بھی انجام دیتے تھے۔ ان کی خدمت میں علوم ظاہری کے علاوہ علوم باطنی کے طلبگار بھی آتے تھے، اور مسجد تعمیر کردہ عالمگیر یا فدائی خاں اور عمارات تعمیر کردہ ملا غلام نقشبند میں ان کا رہنا ہوتا تھا۔ ملا غلام نقشبند کی وفات کے بعد درس و تدریس کا سب سے بڑا مرکز ملا نظام الدین محمد کا آستانہ تھا۔ خود ملا نقشبند کی اولاد بھی ملا نظام الدین محمد سے شرف تلمذ رکھتے تھے۔ ملا صاحب کے پردیسی طلبہ کی قیام گاہ یہی ٹیلا شاہ محمد تھی۔ آئیے اب توجہ سے جہاں آپ کو لانا چاہ رہا تھا، ملا نظام الدین صاحب کے پردیسی طلبہ جو باہر کے طلبہ آتے تھے، ان کا جو قیام گاہ تھا وہ یہی ٹیلا شاہ محمد تھی۔ مرزا محمد حسن قتیل کا کہنا ہے کہ پیشتر برپشتہ شاہ پیر محمد کے در لکھنؤ بکنارے دریا مشہور است، برائے 700 طالب علم مشاہیرہ بقید ضرورت معقول و مشروب و ملبوس از سرکار بادشاہ ہندوستان معین بودا۔ اب سے پہلے زمانہ تصنیف یعنی 1227 ہجری 1812 عیسوی سے پہلے شاہ پیر محمد صاحب کے ٹیلا پر جو لکھنؤ میں دریائے گومتی کے کنارے مشہور جگہ ہے، 700 طلبہ کے رہنے کھانے پینے اور پہننے کے اخراجات کے لیے بادشاہ ہند کی طرف سے ضروری مشاہرہ مقرر تھا۔ غور کیجئے، وہ جو فارسی عبارت میں نے پڑھا یہ اس کا اردو ترجمہ ہے، یعنی 700 طلبہ کے رہنے کھانے پینے کا انتظام گورنمنٹ کی طرف سے تھا، بادشاہ ہند کی طرف سے تھا، لیکن ان تمام بچوں کی تعلیم کی ذمہ داری استاذ الہند کے ہاتھ تھی۔ اسی ٹیلا شاہ پیر محمد پر ایک تقریب دستار بندی طلبہ کے وقت ہجوم کے ہاتھوں بحر العلوم نے دھکے کھائے۔ واقعہ کیا ہوا دیکھیں، عرس کے موقع پر دستار بندی کا موقع بھی تھا، اب 700 طلبہ ہیں تو دستار بندی بھی بہت ساروں کی ہوئی ہوگی، اور پھر عرس کا موقع ہے، عرس کی بھیڑ، دستار بندی کے جلسے کی بھیڑ۔ اس بھیڑ میں ہوا یہ کہ بحر العلوم کو بھیڑ کی وجہ سے دھکا کھانا پڑا، کیونکہ وہ محض تماشائے دستار بندی دیکھنے آئے تھے۔ اگرچہ شہزادہ استاذ الہند تھے،
لیکن یہاں اس بھیڑ میں جو تھے نا، اس بھیڑ میں ان کی حیثیت بس ایک ناظرین میں سے ایک ناظر کی تھی، یعنی جو لوگ آئے تھے اسی بھیڑ کا ایک حصہ تھے یہ۔ دھکے کھاتے ہوئے ہجوم سے جب بحر العلوم نے اپنا تعارف کرایا کہ میں ملا نظام الدین محمد کا لڑکا ہوں، جب دھکے کھاتے کھاتے ان سے رہا نہیں گیا تو کہنے لگے کہ میں ملا نظام الدین محمد کا لڑکا ہوں، تو ہجوم کے ایک شخص نے جواب دیا کہ سبحان اللہ، تم اگر استاذ الہند ملا نظام الدین محمد کے بیٹے ہوتے تو مسند پر صدر نشین ہوتے، یا یہاں دھکے کھاتے ہوتے۔ یعنی لوگوں کو یقین نہیں ہوا کہ ملا نظام الدین جو استاذ الہند ہیں ان کے شہزادے اور بھیڑ میں دھکے کھا رہے ہیں، لوگوں کو یقین نہیں ہوا۔ یہ واقعہ اور اس آدمی کا طنز، اس کے بعد کا واقعہ بیان کرتے ہوئے مولانا محمد عنایت اللہ فرنگی محلی لکھنوی لکھتے ہیں کہ بحر العلوم کی حمیت، ان کی غیرت جوش میں آ گئی، یہیں سے ان کی زندگی کا رخ بدل گیا۔ کابک وہی توڑ ڈالی اور بٹیریں اڑا دی، اور گھر آ کر کتاب بغل میں لیے پیدر بزرگوار کے مزار پر حاضر ہو کر دیر تک گریاں رہے، روتے رہے۔ والد صاحب کا انتقال ہو چکا تھا، کتاب لیے بغل میں اور اپنے والد کے مزار پر آ کر بہت دیر تک روئے۔ اس کے بعد کتاب کھول کر مطالعہ شروع کیا۔ اللہ والوں کے مزار سے کیسا فیض ملتا ہے دیکھیے، جہاں ذرا بھی اشکال پاتے کتاب کھول کے پڑھنا شروع کیا۔ استاد بھی سامنے نہیں ہے، سامنے استاد الہند کا مزار ہے، اور شہزادے پڑھنا شروع کیے۔ اب بنا استاذ کیے پہلی بار پڑھائی شروع کر رہے ہیں، تو جہاں ذرا بھی اشکال پاتے، ذرا مشکل پیش آتا، پیدر بزرگوار سے مزار سے مدد پاتے، یہاں تک کہ فاضل بے نظیر جامع معقول و منقول عالم ظاہر و باطن ہو گئے۔ غور کیجئے، مزار پاک کے سامنے مطالعہ کرتے کرتے اللہ کریم نے اس مزار کی برکت سے، اس بزرگ کے فیض نظر سے وہ مقام عطا فرمایا کہ فاضل بے نظیر جامع معقول و منقول عالم ظاہر و باطن یہاں پہ بحر العلوم ہو گئے۔ الحمدللہ ملا ولی اللہ فرنگی محلی، جنہوں نے علماء فرنگی محل کی دوسری پشت کا زمانہ پایا ہے، اور بحر العلوم ملا عبدالعلی فرنگی محلی کی حیات کا 45 سال پایا ہے، مگر بحر العلوم سے ان کی ملاقات نہ ہو سکی تھی، کیونکہ جب یہ پیدا ہوئے تو بحر العلوم فرنگی محل لکھنؤ چھوڑ کر جا چکے تھے۔ شاہجہاں پور، رامپور، بوہر، ضلع بردوان، بنگال اور مدراس میں بحر العلوم کے 55 سال گزرے، اور مدراس ہی میں 1225 ہجری 1810 عیسوی میں بحر العلوم نے وصال فرمایا۔ اپنی کتاب اغصان اربع میں ملا ولی اللہ فرنگی محلی لکھتے ہیں کہ ملا نظام الدین محمد کی وفات کے بعد ان کے فرزند ارجمن کتب معقول و منقول کے مطالعہ میں مشغول ہوئے، اور ہر مشکلے کے دریبہ بر وے رو می نمود، یعنی اس سلسلے میں جو بھی مشکل ان کے سامنے آتی ہے اپنے والد ماجد کی روحانیت سے حل ہو گئی۔ یہ بڑی کمال کی بات ہے ان کے حیات میں۔ چنانچہ میں نے معتبر حضرات سے سنا ہے کہ بحر العلوم مولانا عبدالعلی فرنگی محلی فرمایا کرتے تھے کہ والد ماجد جس طرح اپنی حیات میں میری تربیت فرمایا کرتے تھے، اسی طرح بعد وفات بھی مشکل مقامات اور دشوار علمی مسائل کے حل کے سلسلے میں میری تعلیم و تفہیم کی طرف متوجہ ہیں۔ یہ بڑی کمال کی بات ہے ملک العلماء بحر العلوم کی زندگی کی، کہ آپ نے باضابطہ کسی استاذ کے پاس بیٹھ کے تعلیم حاصل نہیں کیا، آپ اپنے کتاب لے کر کے والد پاک کے مزار پر حاضر ہوتے تھے، مطالعہ شروع ہوتا تھا، اور پھر اگر مزار کے پاس نہیں بھی گئے، دوسری جگہ بھی مطالعہ کر رہے ہیں، مطالعہ کرتے تھے، اور جہاں مشکل پیش آتی تھی متوجہ ہوتے تھے اپنے والد کی روح کی طرف، اور آپ کے والد عالم روحانیت میں آپ کی مدد فرماتے تھے۔ الحمدللہ شروع میں دشوار مسائل اور ان مباحث کے سلسلے میں جہاں علماء کے قدم لڑکھڑاتے ہیں، اپنے والد ماجد کے خاص شاگرد اور بزرگ و سن رسیدہ ملا کمال الدین سیحالوی مرحوم کی خدمت میں صحیح بات معلوم کرنے کے لیے اور درسی کتابوں کے مباحث و مقامات کو سمجھنے کے لیے بحث و مباحثہ کیا کرتا تھا، اور وہ میرے والد کی اور اپنی باریک فنی تحقیقات مجھ سے بیان فرماتے تھے، اور کبھی میری بحث و تکرار سے بد مزہ اور تنگ دل نہ ہوتے تھے۔ اپنے استاد ملا کمال الدین سیحالوی سے بحر العلوم مولانا عبدالعلی فرنگی محلی کی بحث و تکرار بعض لوگوں کو ناگوار گزرتی تھی، جس کی شکایت انہوں نے ملا کمال الدین سیحالوی سے کی کہ بزرگوں کو چاہیے کہ تعلیم و تدریس میں طلباء کو مؤدب رہنا سکھائیں، نہ یہ کہ چھوٹوں کو اپنے برابر سمجھ کر انہیں بحث و تکرار کا موقع دیں۔ ملا کمال الدین سیحالوی نے
اس شکایت کا جس طرح جواب دیا اس سے درس نظامی کے اساتذہ و طلبہ کے درمیان تعلق کے خاطر اور بالخصوص استاد زادہ کی دلجوئی کا قابل تقلید نمونہ صفحات تاریخ کی زینت بن چکا ہے۔ ملا محمد ولی اللہ فرنگی محلی تحریر فرماتے ہیں کہ ملا کمال الدین نے جواب دیا کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ لڑکا میرا استاد زادہ ہے، یہ لڑکا جو بے باکی کے ساتھ مجھ سے بحث و مباحثہ کرتا ہے، پہلی بات تو یہ کہ یہ میرے استاذ کے شہزادے ہیں، اس کے والد ماجد کی خدمت میں نے یہ علوم حاصل کیے ہیں جو میں ان کو ابھی دے رہا ہوں، جو کچھ میں اس لڑکے کے ساتھ کر رہا ہوں اس کے والد ماجد کے احسانات کو دیکھتے ہوئے کوئی حیثیت نہیں رکھتا۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس عمر میں اپنی محنت و مشقت سے اس لڑکے نے جو کچھ حاصل کیا ہے، مجھے یقین ہے کہ اس کے والد ماجد نے جب وہ اس عمر کے تھے حاصل نہ کیا ہوگا، اگرچہ آخر عمر میں وہ اپنے عہد کے اپنے زمانے کے بڑے عالم ہو گئے تھے۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ اس چھوٹی عمر میں اس لڑکے نے متقدمین کی کتابوں اور متاخرین کی تصانیف پر جو عبور حاصل کیا ہے وہ دوسرے علماء کو تمام عمر حاصل نہیں ہوتا۔ ملا کمال الدین سیالوی یا اپنا اخذ کردہ نتیجہ ملا محمد ولی اللہ فرنگی محلی بیان کرتے ہیں کہ اور یہ سب کچھ اس کے والد ماجد کی توجہ روحانی کا نتیجہ ہے۔ وہ علوم ظاہر و باطن کے جامع تھے اور ان کی ولایت حد کمال کو پہنچی ہوئی تھی۔ ان حالات میں کو دیکھنے میں وہ مولانا عبدالعلی فرنگی محلی ابھی کم سن ہے، لیکن بحث و مناظرہ میں اس کا رتبہ علامہ صدر الدین شیرازی اور دوانی کے برابر ہے۔ تکمیل تعلیم کے بعد بحر العلوم مولانا عبدالعلی فرنگی محلی نے متعدد نوابوں کی خواہش اور دعوت کے مطابق متعدد مقامات کو رونق بخشی اور اپنے علوم و فنون کے گوہر لٹائے۔ بحر العلوم فرنگی محلی ایک حادثے کے نتیجے میں لکھنؤ سے شاہجہاں پور تشریف لے گئے اور وہاں مختلف مقامات میں فریضہ درس و تدریس انجام دیتے ہوئے آخر میں مدراس پہنچے اور وہیں آپ کا وصال بھی ہو گیا، لیکن اس طویل عرصے میں کبھی لکھنؤ واپس تشریف نہیں لائے۔ تقریباً آپ نے سنا کہ 55 سال آپ لکھنؤ سے باہر گزارے اور مختلف صوبہ جات میں آپ نے دین کی خدمت کی، اور تعجب خیز بات یہ ہے کہ اس دوران آپ واپس لکھنؤ تشریف نہیں لائے۔ اس حادثہ کا ذکر آپ کے صاحبزادے ملا عبدالعالی فرنگی محلی نے اپنے رسالہ قطبیہ میں کیا ہے، جس کا خلاصہ کچھ اس طرح ہے کہ ایک شیعہ مجتہد نور الحسن بلگرامی لکھنؤ آیا اور فرنگی محل میں اس نے قیام کیا۔ دوران قیام وہ کسی ایسی بیماری میں مبتلا ہو گیا کہ اٹھنا بیٹھنا مشکل ہو گیا۔ اسی اسنا میں ماہ محرم آیا، وہ چونکہ سخت بیمار تھا اس لیے محرم کی کوئی مجلس بلکہ کسی تعزیہ دیکھنے کے لیے بھی نہ جا سکا، اور اس نے اپنے شیعہ متعلقین سے کہا کہ تعزیہ یہی لایا جائے تاکہ میں اس کی زیارت کر سکوں۔ چنانچہ آپ کے متعلقین ایک تعزیہ لے کر آنے لگے۔ راستے میں بحر العلوم فرنگی محلی کی درسگاہ تھی۔ جب اس کے قریب تعزیہ پہنچا تو حضرت بحر العلوم فرنگی محلی اس وقت تلاوت قرآن حکیم میں مصروف تھے۔ آپ نے یہ سمجھا کہ تعزیہ دار اپنا راستہ بھول کر ادھر آ گئے ہیں، اس لیے ہاتھ کے اشارے سے اپنے اقارب و احباب سے فرمایا کہ وہ انہیں ادھر نہیں بلکہ اپنا راستہ اختیار کرنے کو گئے، یعنی وہ جو راستہ بھٹک کر کے ادھر آئے ہیں ان کو بولیں کہ اپنے راستے کو چلیں۔ ان اقارب و احباب نے ہاتھ کا اشارہ صحیح طور پر نہیں سمجھا اور بجائے اس کے کہ تعزیہ کا رخ پھیر کر اسے دوسرے راستے سے جانے دیں، اس تعزیہ کو ہی توڑ پھوڑ ڈالا، جس کے نتیجے میں ایک شور و ہنگامہ برپا ہو گیا۔ اس کے بعد یہ مقدمہ شیعہ قاضی غلام مصطفیٰ لکھنوی تک پہنچا اور اس نے بحر العلوم مولانا عبدالعلی فرنگی محلی کے قتل کا حکم صادر کر دیا۔ اس حکم کی آپ کی تلامذہ و اقارب و احباب نے شدت سے مزاحمت کی۔ شیعوں نے مقابلے کی تاب نہ لا کر صلح و مصالحت کر لی، ساتھ ہی یہ سازش بھی شروع کر دی کہ اچانک حملہ کر کے آپ کو شہید کر دیا جائے۔ آپ کے اعزہ و اقارب و متعلقین یہ خطرہ بھانپ کر سخت تشویش اور اضطراب میں مبتلا ہوئے۔ کچھ خیال ہوا کہ ہر طرح کے حالات کا پوری پابندی کے ساتھ مقابلہ کیا جائے، اور کچھ نے رائے دی کہ ایسے حالات میں کہیں اور چلا جانا ہی بہتر ہے۔ آپ نے سنگینی حالات کے پیش نظر لکھنؤ چھوڑ کر کہیں اور چلا جانا ہی بہتر سمجھا اور لکھنؤ کو اس طرح الوداع کہہ کر شاہجہاں پور کے لیے روانہ ہوئے کہ زندگی بھر کبھی لکھنؤ میں قدم بھی نہیں رکھا۔ مفتی محمد رضا انصاری فرنگی محلی لکھتے ہیں کہ مولانا بحر العلوم اپنے والد ماجد سے سند فراغت حاصل کرنے کے بعد
درس و تدریس میں 2-3 سال کے بعد مشغول ہوئے، جبکہ ان کے نامور والد کا وصال ہو چکا تھا۔ تقریباً 10 سال بعد تک والد ماجد کی مسند درس کو زینت بخشنے کے بعد وہ حافظ رحمت خان سردار روہیلا کے پاس شاہجہاں پور چلے گئے، جہاں کم و بیش 20 سال تک تصنیف و تالیف و درس و تدریس میں مصروف رہے۔ شاہجہاں پور میں ان کے تلامذہ کے حلقہ میں فرزندان حافظ رحمت خان شہید بھی تھے، جن میں نواب محبت خان قابل ذکر ہیں، جو دوسرے وجہ سے تو تاریخی شخصیت بن چکے تھے، لیکن ان کی علمیت اور بحر العلوم سے تلمذ پر مورخین کی خصوصی نظر نہیں پڑی۔ یہ عظیم الشان شخصیت بحر العلوم ہے۔ ملا بحر العلوم شاہجہاں پور میں غلغلہ درس بلند کرنے کے بعد نواب فیض اللہ خان کی استدعا پر ریاست رامپور تشریف لے گئے، جہاں 4 برس تک سلسلہ درس و تدریس جاری رکھا۔ نواب رامپور بحر العلوم اور ان کے شاگردوں کے پوری طرح کفیل رہے، لیکن یہاں شاگردوں کی تعداد بہت بڑھ گئی اور ایسی کثرت ہوئی کہ اس وقت کی ریاست کے بجٹ پر ان سب کی کفالت بار بننے لگی۔ بہرحال تفصیلات ہیں، آپ مختلف صوبہ جات میں یوں 55 سال تک گزارے اور پھر مدراس میں آخر میں تشریف لے گئے اور وہیں پر آپ کا وصال ہوا۔ اللہ کریم بحر العلوم کے مزار پاک پر خوب رحمتیں نازل فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔